الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب تک آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہماری قسطیں چل رہی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک بات ہو گئی، اور اس وقت خاص ولادت کے وقت کیا حالات پیش آئے، خاص ولادت کے وقت کیا حالات پیش آئے وہ بھی بتائے۔ یہودیوں نے کیا پیشین گوئی کی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا وہ بھی بتایا گیا۔ یہودیوں کی مختصر تاریخ آپ کو اس ضمن میں بتائی گئی۔ اب اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ آس پاس کے قبیلے اور گاؤں سے لوگ آیا کرتے تھے، دائیاں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں تاکہ ان کو صحیح نشو و نما، ان کو صحیح پانی اور ہوا ملے، ان کی جو باڑ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، اور سب سے بڑی بات جو عرب کی خاص زبان ہے وہ ان کو آ جائے۔ یہ مقصد رہتا تھا کہ ان کی صحت بھی صحیح ہو اور ان کی زبان بھی صحیح ہو گاؤں میں لے جانے کے بعد۔ آج کل کے گاؤں میں نہیں، دراصل اس وقت عرب کے جو گاؤں تھے اصلی زبان عربی وہیں بولی جاتی تھی۔ آج کل کے گاؤں میں نہیں، آج جیسے ہم لوگ بولتے ہیں گاؤں والے لوگ بگاڑ دیتے ہیں اسے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کو اس پر آپ قیاس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم لوگ کہ ماں باپ یہ چاہیں گے کہ یہ خالص اردو اور ہندی سیکھ لے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ دائیاں آئیں، انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ بھائی فری فنڈ میں تو لے کے تھوڑی نہ جاتی تھی، ان کو کچھ دیا بھی جاتا تھا، وہ تربیت کرتی تھی، وہ دیکھ بھال کرتی تھی، تو ان کو کچھ دیا بھی جاتا تھا، فری فنڈ میں لے کر نہیں جاتی تھی۔ تو ہر کوئی یہ پریفر کرتا تھا، یہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ ہمیں بڑے گھرانے سے کوئی بچہ ملے تاکہ پیسہ، دولت اور چیزیں ناز و نعمت والی زیادہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے، دائیوں نے دیکھا تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں، جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی، ان کے جو قبیلے کا نام تھا یہ یاد رکھیے گا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد۔ کیا؟ سعد کو یاد رکھیے گا، اور اس سے پہلے بنو لگا دیے گا، ٹھیک ہے۔ بنو سعد قبیلے کا نام تھا۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا مکے پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔
ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں. انسان سوچتا ہے جب کچھ نہ ملے تو یہی مل جائے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا ہی بہتر ہے. یہی تو ہوتا ہے نا. آپ اگر کہیں جاؤ وہاں ڈھیر کا ڈھیر خزانہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں بہت سارے یوں کہہ لو لوٹنے والے ہیں, تو آپ یہ چاہو گے اگر پورا نہ ملے تو کچھ تو مل جائے. کوشش تو کرو گے پورا ملے, لیکن کچھ تو مل جائے. اگر پورا نہ ملے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی سوچا, چلو یار کچھ نہیں ملا تو اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں, لوگ تانے نہ دیں کہ لے حلیمہ کو تو کچھ بھی نہ ملا, ہم تو دیکھو کن کن گھرانوں سے جو ہے بچے لے کر آئے ہیں. تو آپ تھنکنگ دیکھیے گا اور آپ اس ماحول کو تصور کیجئے کہ کیسا ماحول تھا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں کیا آیا ان کے ذہن کے مطابق, ان کے تصور کے مطابق. لیکن جب آیا ہے تو کیسے قسمت چمکی ہے دیکھیے. خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے. کون کہہ رہی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا, کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں, یہ مجھے تانے دیں گی. عورتوں کو تو کام ہوتا ہے تانے دینا, اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں. عبداللہ بن حارث بولے. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن حارث. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ عبداللہ بن حارث یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے کون ہیں؟ چلیے بتائیں. شوہر. ٹھیک, کوئی حرج نہیں. عبداللہ بن حارث کیا بولے؟ کوئی حرج نہیں حلیمہ, ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں. جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا. پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں. آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے اور اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے. وہ چادر سفید رنگ کی تھی. یہ سوچئے, اپنے ذہن میں وہاں لے جائیے. اس انداز کے ساتھ سیرت کو سنیں گے تو مزہ الگ آئے گا. آپ کے نیچے ایک ہرے رنگ کا ریشمی کپڑا تھا, سبز رنگ کا ہرے رنگ کا ریشمی کپڑا تھا. پہنے نہیں تھے, نیچے تھا. آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے. آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی. سبحان اللہ. آپ سانس لے رہے تھے اور آپ کی سانس میں سے مشک کی خوشبو نکل رہی تھی. یہ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں. آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے, انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا آپ مسکرا دیے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے. درود پڑھتے رہو بھائی, درود پڑھتے رہو. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کیسے ہاتھ رکھا ہوگا حضور پر, اور حضور آنکھیں کھول کر مسکرائے اور دیکھنے لگے. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا. میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا. دونوں آنکھوں کی جگہ جو درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیشانی. مطلب یہ ہے کہ پیشانی پر پیار کیا. پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی. بچے کو لیے قافلے میں آئی. میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے. سمجھ رہے ہو؟ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے. پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا. تو بڑے بچے ہیں, وہ جب شادی ہو جائے تو اپنی اہلیہ کو جو ہے خاص طور سے یہ کہنا کہ بھئی وضو کر کے دائیں طرف سے بچے کو دودھ پلائیں, اس سے بچے میں زیادہ برکات حاصل کرتا ہے. وہ بھائی سمجھ رہے ہو؟ ارے بھائی جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. وضو کر کے اور دائیں طرف سے دودھ پلائیں. بھائی شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی ہے تو پھر بس. تو پہلے سے دیکھو یہ ایک
ایک سبق ملا. لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا. بائیں طرف سے پلانا چاہ رہی ہیں لیکن آپ اس طرف سے دودھ نہیں پی رہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بائیں طرف سے دودھ پینا کوئی ناجائز ہے. دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے. بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی, آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے, بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ان کا بچہ تھا وہ دودھ پیتا رہا, اور کچھ رضائی بچے بھی تھے. پھر قافلہ روانہ ہوا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے خچر پر سوار ہوئی, میں اپنے خچر پر سوار ہوئی, آپ کو ساتھ لے لیا. اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو روز لوگ جو ہے حقیر سمجھتے تھے, یہ غریب ہے, دبلی پتلی سی ہے, اور یہ کیا کرے گی. اب دیکھو کیسے اللہ نے نوازا. پہلے وہ مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا میرا خچر. فرما رہی ہیں میرے ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئیں, ارے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے, تمہارا خچر اس قدر تیز چل رہا ہے, کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ پیچھے پیچھے آیا تھا, تم سب سے لاسٹ میں آئی نا حلیمہ, سب سے لاسٹ میں ہی تو آئی ہیں, تو کیوں آئی ہیں؟ اس وجہ خچر بھی ان کا دھیمے چل رہا تھا. سب اپنے ذہن کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق لوگ اچھے اچھے بچے اٹھا کر لے گئے, تو یہ سب سے آخر میں آئیں. تو وہی کہہ رہی ہیں عورتیں ارے یہ تو بہت مریل تھا جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا. تو جواب میں نے ان سے کہا, حلیمہ رضی اللہ عنہا نے, بے شک یہ وہی خچر ہے, اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے. پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے بھائی؟ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا کیسا تھا؟ خشک اور قحط زدہ, یعنی بھوک مری تھی, نہ سبزہ تھا, نہ پانی زیادہ برس رہا تھا, کچھ نہیں ہو رہا تھا. اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے جب حضور کو لے کر گئی ہیں, جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا. ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے, اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے. آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی. ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں. غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی. دوسرے لوگ تعجب میں رہے. اس طرح 2 مہینے گزر گئے. 2 مہینے میں آپ چلنے پھرنے لگے. آپ 8 مہینے کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے. کون؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 8 مہینے کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے, اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں. 9 مہینے کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے. ہمارے یہاں 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, روٹی کو ابا کہتا ہے, پانی کو مم کہتا ہے نا. لیکن حضور کا یہ معجزہ تھا کہ 8 مہینے کی عمر میں آپ باتیں کرنے لگے, 9 مہینے کی عمر میں آپ صاف بولنے لگے. اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو. اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے. جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ کو یاد ہوگا یہ الفاظ ایک دفعہ اور نکلے تھے. کب نکلے تھے؟ اب تو نہیں تھے درس میں, جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی. یعنی اللہ بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے, اور اس کے لیے صبح شام پاکی ہے. پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے. یعنی دودھ جو ہے تقریباً 2.25 سال میں چھڑا دیا تھا, اور یہی مدت ہے 2 سال 2.5 سال. 2.5 سال احتیاطاً لکھی گئی ہے, لیکن بس 2 سال ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنے سال؟ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا. یعنی 2 سال پالتی تھی دائیاں,
پھر کر دیتی تھی۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دل نہیں چاہ رہا چھوڑ دیں۔ سب کا دل چاہتا تھا کہ بھائی بچے کو چھوڑ کر آئیں اور چھوڑ کر آنے کے بعد جو ہے ہمیں معاوضہ ملے گا، سب چاہتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تو ان کے انوار و برکات دیکھ دیکھ کر نڈھال ہو رہی تھی، ان کی خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال دیکھ دیکھ کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور بزرگ ہے ماہر القادری، وہ فرماتے ہیں محمد احمد عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کی نور نظر، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے پہچانتے ہو جب لے کر جا رہی تھی۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے، تم میری مامتا بن کر رہ گئے ہو۔ ابن عبداللہ محمد مسکراتے ہیں، ہاں ہاں تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے، تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا، اور یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑے جا رہی ہے، اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ کھجور کی سوکھی ڈالیوں سے ایک ہی روشنی سی برسنے لگی، پہاڑیوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں، اور یہ راستہ جسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہوں، اور یہ راستہ فرما رہی ہیں کہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر امام دستے میں بچھا دیے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ اب جب 2 سال کے ہو گئے تو یہ لے کر گئیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جو ان کی حقیقی والدہ تھی۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اپنے پاس اور رکھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمنہ سے فرما رہی ہیں، عرض کر رہی، میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکے کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ اچھا، اس وقت مکے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، طاعون کی، کائی کی؟ جیسے ہمارے ہاں بیماری پھیلی کورونا وائرس، ویسے اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی تھی، اور بیچ بیچ میں پھیلی ہے الگ الگ نام سے، کچھ بیماریاں بعض دفعہ پھیل جاتی ہیں۔ تو طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اس میں کیا ہوتا، وہ بھی 2-3 سال تک رہی مکے میں، تو مکے سے کوئی جا نہیں رہا تھا اور مکے میں کوئی آ نہیں رہا تھا، تو یہ لے کر آئیں تو فرمایا کہ حلیمہ ابھی لے جاؤ، ابھی بیماری پھیلی ہوئی ہے، میرے بچے کو بیماری نہ لگ جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اس وقت بھی یہ بیماری پھیلی تھی، مکے میں پھیلی ہیں یہ بیماریاں۔ جب ہم نے اس بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں، اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے، لے کر گئیں پھر لے آئیں اجازت لے کر۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دور شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے ہمجولی کم و بیش بڑے چھوٹے 2-3 بھائی بہن اور تھے، اس میں ایک عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ۔ اس وقت مکے میں یہ نہیں تھا، کئی لوگوں کے نام عبداللہ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہن تھی انیسہ، ایک بہن تھی شیمہ، جو دور شریک بہن تھی۔ کیسی تھی بھائی؟ دور شریک۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو، 2 بچے الگ الگ ماؤں سے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، خاص طور سے سمجھنا، 2 بچے الگ الگ ماؤں سے پیدا ہوئے، لیکن ان کو کسی ایک ماں نے دودھ پلا دیا، انہوں نے شرکت کر لی ایک ہی ماں میں دودھ پینے کی، اب وہ ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، اگر تمہیں تمہاری والدہ نے دودھ پلایا ہے اور تمہارے ساتھ اس کو بھی دودھ پلا دیا، تمہارے ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہن کو، پہلے تو وہ تمہاری نامحرم تھی، تمہاری شادی اس سے ہو سکتی تھی، لیکن اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب تمہاری بہن بن گئی، وہ اس نے تمہارے ساتھ تمہاری امی کا دودھ پی لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟
اس کو کہتے ہیں رضائی بھائی بہن. کیا رضائی؟ کیا اوڑھنے والی رضائی نہیں جو سردیوں میں اوڑھی جاتی, وہ نہیں. رضائی را ضاد الف عین یا, رضائی بھائی بہن. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بھائی بہن ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور رضائی بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں بڑے ہونے تک بھی, جوانی میں بھی, آخر عمر تک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں حضرت حلیمہ سے کہ کیا بات ہے, دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے, اور یہ بغیر پوچھے جانا نہیں چاہ رہے تھے باہر. بچوں کو کھیلتا دیکھتے تھے لیکن باہر بغیر پوچھے نہیں جاتے تھے. آپ اپنے دور شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی, میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں, شام کے بعد گھر آتے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں, مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں. آپ کی عمر اس وقت کم و بیش 4-4.5 سال تھی. اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے. آپ خوش جاتے اور واپس آتے. ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے. کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہیں میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارا بھائی محمد ختم ہو جائے گا. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے. دوڑ کر وہاں پہنچے, ہم نے آپ کو دیکھا, آپ کھڑے ہوئے تھے, رنگ اڑا ہوا تھا, چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی, سہمے ہوئے تھے. اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی, بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی. اس سے معلوم یہ چلا یہ واقعے کو شارٹ کر کے بتایا گیا ہے. اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا تھا, اس سے پہلے بتایا جا چکا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا امی جان میرے پاس 2 آدمی آئے, وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ دونوں کون تھے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ وہ دونوں کھڑے ہو گئے, جیسے 2 فرشتے یہ کھڑے ہیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچے ابھی یہ کھڑے ہیں. وہ دونوں باتیں کرنے لگے فرشتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی ہے محمد؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے. پھر وہ دونوں میرے قریب آئے, انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا. اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا. کیا کیا بھائی؟ چاک کیا. اسے کہتے ہیں شق الصدر. اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ شق الصدر, سینے کا شق کرنا, پھاڑنا, چاک کرنا. یہ حضور کی زندگی میں 2 دفعہ ہوا ہے. یہ بعض روایت کے مطابق 3 دفعہ, 2 دفعہ ہوا ہے. ایک معراج کے موقع پر بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو کھولا گیا. شق الصدر, شق کے معنی کھولنے کی بھی ہوتے ہیں, پھاڑنے کی بھی ہوتے ہیں, چاک کرنے کی بھی ہوتے ہیں. پھر وہ دونوں میرے قریب آئے, انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا. اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے. ٹھیک ہے, آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا. میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی. اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ اور کالے رنگ کا ایک دانہ تھا. کیا تھا بھائی؟ کالے رنگ کا ایک دانہ تھا. یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے, ہر انسان کے جسم میں, اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ ہوتا ہے, لیکن شیطان برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا شیطان مجھے کیا برائی کی طرف آمادہ کرتا, میں نے اسے خود مسلمان کر دیا. یہ حضور ہی کر سکتے, پہلے تم خود مسلمان بن جاؤ سچے پکے, شیطان کو پھر کر لینا. ٹھیک ہے بھائی. تو دوسری روایت سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہی وہ سیاہ دانہ تھا, وہ نکال دیا. اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا
حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ اب ڈر گئی بھائی، دوسرے کا بچہ، اب ڈر گئی بھائی۔ ویسے تو ابھی خوشی خوشی رکھے ہوئی تھی اور خوب اثرات دیکھ رہی تھی برکتوں کے، لیکن اب ڈر گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔ اب یہ چھوڑنے جا رہی ہیں، جیسے مکے کی پہنچی، تھوڑے بالائی علاقے میں اونچائی میں پہنچی تو حضور ایک دم غائب ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اب یہ کیا ہوا واقعہ، یہاں سے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن میں شروع ہوگی۔ تو آج حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے ہوئے کیا کیا خاص واقعات، کیا کیا خاص برکتیں، رحمتیں نظر آئی ہیں، اس کا بیان ہوا، اور اس سے حاصل شدہ سبق جو آپ کو ملے ہیں اس کا بیان ہوا۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھیے گا۔ ابھی آپ نے سنا، اس کو محفوظ رکھیے گا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ ویڈیو میں دیکھیے گا، پھر ہم آپ سے کل سوالات کریں گے اس کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔